ہندوستان میں جن 7 بادشاہوں نے 700 سال حکومت کی، یعنی 7 خاندانوں نے، ان میں سے ایک نے بھی کعبہ نہیں دیکھا۔ اورنگزیب خود روتا رہا، ہر سال 400 آدمیوں کو اپنے خرچے پر بھیجتا تھا، اور سمندری جہاز جب روانہ ہوتا تھا تو حضرت فرماتے تھے خواجہ بڑے کو سلام کہو اور کہو اورنگزیب کو ہندوستان کے جیل خانے سے کب نکالنا ہے۔ ایک بادشاہ تھا مظفر، یہ ملتان اور یہ سب علاقے اس کے پاس تھے۔ اس کی اور رنجیت سنگھ کی بہت جنگیں ہوئی، لیکن رنجیت سنگھ پٹ جاتا تھا۔ تو مظفر کی خواہش تھی کہ میں حج تو کروں، تو انہوں نے اپنے بھتیجوں کو، بیٹوں کو، بھائیوں کو، وزراء کو، سفراء کو اچھی طرح تربیت دی اور بہت شوق سے سمجھایا کہ رنجیت سنگھ کوئی چیز نہیں ہے، اس کو بھگانا آسان ہوتا ہے، سکھ ہے، شرارتیں کرتا ہے۔ اور رنجیت سنگھ کی حکومت لاہور پر قائم ہو گئی تھی، اور رنجیت سنگھ اورنگزیب کے ٹھیک 25 سال بعد آئے۔ تو وہ جو کشتیوں میں بیٹھ کے کراچی آئے نا، تو کشتیاں سب ٹوٹ گئی تھی۔ تو سندھ کے بادشاہ نے، والی نے، ان کو 5 کشتیاں پیش کی اور بڑی مہمانی دی مظفر کو، اور اس کو کہا کہ آپ عزت و احترام سے خیر سے اللہ آپ کو لے آئے۔ بڑا وقت لگتا تھا، 6-7 مہینے۔ یہ کشتیاں جس میں وہ لوگ سوار ہو کے جدہ گئے، خیر خیریت سے پہنچی، جو سندھ کے بادشاہ نے ان کو دی، اور حج کر کے واپس آئے تو آ کے دیکھا کہ ملتان پر بمباری ہو رہی ہے، رنجیت سنگھ نے توپ خانہ لگایا ہوا ہے۔ مظفر نے کہا یہ کیا کیا آپ لوگوں نے؟ بہت طویل جنگ ہوئی، لیکن رنجیت سنگھ نے ان کو لکھا کہ بس صرف اتنا کہو کہ میں معافی چاہتا ہوں، تو یہ لاہور سمیت سب کچھ چھوڑ دوں گا۔ مظفر نے اس رات کو خواب دیکھا تھا، ہائے ہائے، کہ بہاء الدین زکریا ملتانی کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں زکریا پیر لپیٹو، ذرا جگہ بناؤ، مظفر آ رہا۔ صبح جب اٹھے، اور کچھ اٹھے کیا، جنگ میں کون سوتا ہے، تو ادھر سے اور رنجیت سنگھ کا خط آیا کہ بس صرف اس پر خالی دستخط کر لے تاکہ میری آنکھیں اونچی رہے اور میں اپنے لوگوں سے کہوں کہ مظفر نے معافی مانگی، فوج واپس کرو۔ آپ نے کہا معافی مانگنا وہ بھی کافر اور تجھ جیسے باغی و سرکش سے، اور ابھی میں نے حج کیا ہے، اللہ نے قبول کیا ہے۔ اب بہاء الدین زکریا کو پیغمبر کہتے پیر لپیٹو، جگہ بناؤ، ادھر مظفر آ رہا ہے۔ اسی دن شہید ہو گئے۔ ایسی مشکل حکومتیں تھی اس زمانے میں، حج کرنے نہیں جا سکتا تھا۔ اس زمانے میں تو آپ اشراق کی 2 رکعت پڑھ لے آرام سے، بس ٹائم ہو گیا۔ تو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب، وہ بابا جب تو حج عمرہ کرے گا نا پھر میں یاد آؤں گا تمہیں، کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اللہ اکبر، 83 میں پہلی حاضری تھی، گو جوانی تھی، شباب عروج پر تھا، طاقت توانائی تھی، لیکن اب جو اس حج کو یاد کرتے ہو رونگٹے کھڑے ہو جاتے، اوہ کیا مشقتیں تھی، کیا گھر، اور اس سے ہزاروں سال پہلے بزرگوں کا کیا حال تھا۔ شاہ عبدالعزیز نے 2 فتوے دیے تھے۔ ایک فتویٰ یہ دیا کہ ہندوستان کے لوگوں پر حج فرض نہیں ہے، طریق امن نہیں ہے، راستہ غیر معمول ہے۔ اور دوسرا فتویٰ یہ دیا تھا کہ اگر کسی کو شوق ہے اور جانا چاہتا ہے تو بیوی کو طلاق دے دے اور جائیداد تقسیم کر لے، کیونکہ آنا ضروری نہیں ہے۔ شاہ اسماعیل اور سید احمد جس قافلے میں گئے تھے 210 آدمیوں میں 11 واپس آ گئے،
باقی سب اتھے دفعہ دبائی، راستے میں بدھو نے مارے، پیٹا پیٹے، قتل ہو گئے، مشکل سے 11 فقیر واپس آ گئے۔ اسے گراں وقت گزرا ہے، اور کتاب لکھی ایک عالم نے، مات بطریق مکہ جوعان، مکے کے راستے میں کون کون فقہاء و محدثین بھوک سے مرے، ومات بطریق مکہ عطشان، اور کون کون علماء فقہاء محدثین پیاسے مرے۔ ان میں ابو بکر خصاف بھی ہے، ادب القاضی و کتاب الحیل اور نفقات والے، جن کے بارے میں علامہ ابن عابدین فتاوی شام میں کہتے ہیں ابو بکر الخصاف کبیر فی العلم یقلد، ابو بکر خصاف اتنا بڑا عالم ہے کہ اس کی تقلید ہو سکتی ہے، جیسے ابو حنیفہ، شافعی، مالک و احمد کی تقلید ہو رہی ہے۔ وہ بھی غریب طریق مکہ میں راستے میں ایک ایسی جگہ سفر کرنا پڑا جہاں دیر تک پانی نہیں ملا اور انتقال ہو گیا۔ مات بطریق مکہ جوعان ومات بطریق مکہ عطشان، ایسا زمانہ گزرا ہے۔ ابھی ہوائی جہاز میں چڑھ جاؤ، بڑے معتبر صاحب بیٹھے ہوئے، یہ لاؤ 7 اپ لاؤ، یہ نہیں وہ لاؤ، کھانے میں یہ لاؤ، مسور کی دال لاؤ، چپاتی لاؤ، ایسا یہ آرڈر بیوی کو بھی نہیں دے سکتے گھر میں، جیسے ان کو دے رہا ہے۔ ٹاٹ پاٹ سے بیٹھا رہتا ہے، 3-3.5 گھنٹے کے بعد جد ایئرپورٹ آ گیا، آرام خوشی سے اللہ پاک اتارے اور ہمیشہ خیر و عافیت سے لے آئے۔ اللہ کی نعمتوں کا قدر کرنا چاہیے، اللہ کے احسانات یہ کم احسان ہے۔ ہم یہاں سے آ رہے ہیں، ہمارا مصلی ہے، مسجد محراب ہے، ہم نماز پڑھا کے تھوڑی دیر بات چیت، ہمارے اوپر فرض ہے طالب علموں کی نمازوں کی اصلاح، اور وقت ہو جاتا ہے شراب کا۔ اللہ ہمیشہ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔